رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا تھا، کیا عقیدہ تھا تیرا رسول کے بارے میں؟ یا مؤذن پکارتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ سن کر کوئی آتا کہتا یہ تو وہ نبی ہے جن کی میں گواہی دیتا تھا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہے، میں ان کو رسول کہا کرتا تھا، نبی کہا کرتا تھا۔ تو اذان جو ہے وہ مردے کو کلمات سکھانے میں، جواب دینے میں آسانی پیدا کرتی ہے، یہ بھی اس کی برکت ہے۔ جی آپ ان کو سنا دیجیے، وہ بتا دیں گے مجھے۔ تو بہرحال یہ بہت ساری دلیلیں ہیں، اتنا وقت نہیں ہے، اس پہ ایک پوری تقریر ہے میری اذان قبر پر، میں نے چند دلیلیں آپ کے سامنے یہاں پیش کر دی۔ تو بہرحال اذان دینا چاہیے، بہت برکت والی چیز ہے، فائدے والی چیز ہے۔ اچھا اذان میں کیا گالیاں بکتے کہ اللہ کی تعریف اور رسول کی تعریف ہوتی ہے؟ اور جہاں اللہ کی تعریف اس پہ ثواب ہے کہ گناہ اور عذاب ہے؟ تو بھائی قبر پر اگر آپ اذان دیں گے تو ثواب ہی ہوگا کہ گناہ ہوگا؟ یہ عجیب جاہل قوم ہے کہ اللہ کا نام لینے سے بھی روکتے ہیں، پاگل لوگ نہیں ہیں یہ۔ اور ہر کسی کے بارے میں ایک ہی سوال، نبی نے کیا کیا؟ ایسا لگتا ہے کہ یہ 2 بجے اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے تو پہلے حدیث کی کتاب کھول کے دیکھتا ہے کہ 2 بجے نبی گئے تھے کیا؟ بریانیاں ٹھوس رہا ہے، گوشت کھا رہا، کبھی دیکھا کہ نبی نے بریانی کھائی کیا؟ بریانی کھاتے ہیں نا؟ نہیں کھاتے؟ ہزاروں کام تو تم کر رہے ہو، نبی نے تو کبھی مدرسہ نہیں کھولا، تم کیوں مدرسہ کھول کے بیٹھے ہو؟ نبی کے زمانے میں تو کوئی اس طرح عالم بن کے سند نہیں دی جاتی تھی، تم سند کیوں دیتے ہو؟ ارے سب چھوڑو، نبی کے زمانے میں کوئی تبلیغی جماعت دکھا دو جو 40 دن کے لیے نکلی ہو بورے بستر لے کر، تو یہ تو سب سے بڑی بدعت ہے، تم لے کر بیٹھے ہو۔ تو یہ نبی نے کیا ہے کیا؟ یاد رکھیے، امام ابن حجر المکی، امام ابن حجر عسقلانی، معاف کریں یہ دوسرے امام ہیں، یہ ان سے بھی پہلے کے امام ابن حجر کے۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بخاری کی شرح لکھی، فتح الباری شرح البخاری کے نام سے، اس میں بدعت کی تعریف وہ یہ بیان کرتے، کہتے بدعت اس کام کو کہتے ہیں جو سنت کی مخالفت میں ہو، بدعت اسے نہیں کہتے جو رسول نے نہیں کیا، اگر رسول نے نہیں کیا اس سے صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ کام سنت نہیں ہے، اگر حضور کر لیتے تو وہ کام کیا ہو جاتا؟ سنت بن جاتا۔ لیکن بہت سے کام وہ ہے کہ جو سنت نہیں ہوتے، ثواب کا کام ہوتا ہے۔ واللہ عالم ثم رسول عالم۔ اچھا اذان سے پہلے اور بعد میں اور اقامت سے پہلے درود شریف پڑھنے کو لے کر تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں کہ سنی بریلی کا یہ عمل حدیث و قرآن کے خلاف ہے۔ بھائی یہ اذان سے پہلے جو درود پڑھنے کا رواج ہے یہ صلاح الدین ایوبی نے شروع کیا۔ کس نے شروع کیا؟ اور صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہے جن کو سارے فرقے کے لوگ ولی مانتے ہیں، ان بیچاروں کو معلومات نہیں ہے۔ میں بار بار ایک جملہ کہتا ہوں، یہ کورے بس ہے، کورے، پوری زندگی بستر دھونے میں نکل گئی ان کی، پڑھے لکھے کچھ ہوتے نہیں ہے یہ لوگ، اور ہم جیسے بریلیوں کا سے ان کا پالا پڑتا نہیں ہے، جب ہم آؤ تو یہ بھاگ جاتے ہیں۔ دن بھر سے بیٹھا ہو، چاہیے تھا اگر ان کا کوئی آتا مولوی آ کے بات کرتا، بھائی آپ آئے تو ہمارا یہ جواب دو، یہ دو، ہمارے سننی چلے جاتے، یہ نہیں جاتے، کم بخت اتنے پھٹو ہے یہ۔ اور اس کو بھی صاحب در مختار امام حسقافی رحمۃ اللہ علیہ در مختار میں بھی لکھا، فتاوی عالمگیری میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور ابن عابدین شامی نے بھی لکھا کہ حضرت صلاح الدین ایوبی نے اپنے زمانے میں اذان سے پہلے درود پڑھنے کا رواج دیا۔ اور کیوں دیا انہوں نے؟ اس لیے کہ اس زمانے میں بہت سارے ایسے فرقے پیدا ہو گئے تھے کہ جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے تھے لیکن ان کا عقیدہ اہل سنت کے مطابق نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ سنیوں کی مسجد سے درود پڑھا جائے تاکہ کوئی مسافر نیا شخص جو وہاں کے امام کو، وہاں کی مسجد کو، وہاں کے لوگوں کا عقیدہ نہ جانتا ہو تو جیسی اذان سے پہلے درود سنے تو سمجھ لے کہ یہ سنیوں کی مسجد ہے، سنیوں کی اذان ہے۔ اور آج بھی یہی نشانی ہے کہ وہاوڑا جیسی اذان دیں گا تو شروع کر دیں گا، اور سنی جب مؤذن اذان دیں گا تو پہلے درود پڑھیں گا تو فوراً پتہ چل جاتا ہے یہ سنیوں کی اذان ہو رہی ہے۔ تو یہ نشانی کے لیے صلاح الدین ایوبی نے جاری کیا، اور اس کو تمام اس دور کے اماموں نے اس پر اتفاق کر لیا۔ اور صلاح الدین ایوبی کب کے معلوم ہے آپ کو؟ غوث پاک کے دور کے ہیں۔ جب بیت المقدس فتح کرنے نکلے تو بیت المقدس فتح نہیں ہو رہا تھا، تو انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کو غوث پاک کی بارگاہ میں بھیجا، کہا جاؤ شیخ عبد القادر جیلانی سے کہنا حضور بیت المقدس فتح نہیں ہو رہا ہے، دعا فرما دے۔ ان کے چھوٹے بھائی بغداد پہنچے اور جیسی غوث اعظم کی بارگاہ میں قدم رکھا، سلام کیا، غوث پاک مسکرا کے کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کس کام کے لیے آئے ہو، جاؤ لوٹو اور بھائی کو خوشخبری دو کہ فتح ہو چکی ہے۔ یہ لوٹے اور بیت المقدس فتح ہو گیا تھا، غوث پاک کے زمانے کے۔ تو اس اجماع میں غوث پاک بھی شامل ہے، تو غوث پاک کو بدعتی بولیں گا وہاں بڑا ہمت ہے؟
ابن عابدین شامی کو بولیں گا، شاہ عبد الحق محدث دہلوی کو بولیں گا، شاہ ولی اللہ کو بولیں گا، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کو بولیں گا، مجدد الثانی کو بولیں گا. درمیان میں بڑے بڑے امام، بڑے بڑے عالم گزرے. مائی کے لال ہو تو ان میں سے کسی بزرگ کا ایک فتویٰ دکھا دو جس نے بدعت کہا ہو اس کو. وہاں بڑا دکھاتا کچھ نہیں ہے، یہ سوالیہ نشان ہے. پوری زندگی اس کسی سوال پوچھنے میں چلے جاتی ہے. یہ کیوں، یہ کیوں، یہ کیوں. اس کا تو حال یہ مرے گا، فرشتے پوچھیں گے من ربو کا، کہے گا تو کون؟ ابھی بتاتے ہم کون. بس پوچھنا ہی اس کی عادت ہے. اور ابھی ایک دوست نے ہمارے بڑا اچھا میسج چلایا تھا کہ یہ بولتے مردے سنتے نہیں ہیں، ہے نا. ولیوں کو کیوں مانتے ہو؟ ولی سنتے ہیں کیا؟ سنتے ہی نہیں تو دیں گے کیسے؟ ابے ہمارے مردے سنتے بھی ہے، دیتے بھی ہے. لیکن واقعی اب وہاں بھی قبر میں جائیں گا، فرشتے کہیں گے من ربوں کا، یہ کہیں گا میں جواب نہیں دوں گا. کیوں؟ میرے مولانا نے بول کے بچایا ہے کہ مردے سنتے نہیں ہیں. جو کنپٹی پہ لگائیں گے. اب سنائی دے رہا ہے؟ ابھی جب سنتے نہیں ہیں تو بھی سوال کیسے سنیں گے؟ پھر اگر مردے سنتے ہی نہیں ہیں تو فرشتے پوچھیں گے تو پھر کائے سے سنیں گے بھائی؟ کچھ بھی باتیں کرتے. تو یہ بڑے بڑے بزرگوں نے اس کو رائج کیا. ایک اصول یاد رکھیے، یہ بہت قیمتی بات بول رہا ہوں. دعوے کے مطابق دلیل کا مطالبہ ہوتا ہے، یہ اصول کی بات ہے. وہاں بڑے بے اصول کے لوگ ہیں. بے اصول ماں باپ کی عیاشیوں کا نتیجہ وہاں بھی ہوتا ہے. اور یہ جملہ سخت اس لیے بول رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کو شیطان بولا گیا ہے، ورنہ اتنے سخت جملے بولتا نہیں میں عام طور پہ، لیکن آج بول رہا ہوں. اصول کیا ہے کہ دعوے کے مطابق دلیل پوچھی جاتی ہے. جیسا دعویٰ ہوگا اس کے مطابق دلیل پوچھی جائے گی. اگر میں کہوں کہ بھائی یہ موبائل چلانا سنت ہے تو آپ دلیل پوچھیں گے کہ سنت ہے تو حضور نے کب موبائل چلایا، دلیل دیجیے. تو دعویٰ میرا کیا تھا؟ سنت کا. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ میں کہوں کہ بھائی چاول کھانا، بھات کھانا فرض ہے، کھانا ہی پڑے گا. جو بھات نہیں کھائے گا، چاول نہیں کھائے گا، وہ مسلمان نہیں. اب میں نے فرض کہا تو آپ مطالبہ کریں گے کہ فرض وہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے حکم ہو، قرآن میں ہو. تو قرآن میں کہا ہے بھات کا ذکر دکھائی. بھات ہی بولتے ہیں نا چاول. تو جیسا دعویٰ ہوگا ویسا مطالبہ. اذان کو ہم نے سنت کہا، فاتحہ کو سنت کہا نہیں. اس کو ہمارے علماء کیا کہتے ہیں؟ مستحب عمل ہے. مستحب یعنی اچھا عمل. اس کے لیے حدیث سے دلیل. وہاں بھی کیا کہتا ہے؟ اذان دیتے ہو حدیث میں کہا ہے. ابے خبیث اگر حدیث میں ہوتا اور حضور کے دور میں ہوتا تو یا تو وہ فرض ہوتا یا سنت ہوتا. چونکہ اس کا ذکر حدیث میں نہیں، اس لیے نہ وہ کام فرض ہے نہ سنت ہے، بلکہ وہ کام کیا ہے؟ مستحب ہے، اچھا کام. جیسے میں کہوں بھائی میں نے ایک کتاب لکھی، مان لیجئے. اب کتاب لکھی تو یہ دین کی کتاب ہے، جو لوگ پڑھیں گے اس پر ثواب ہے، لکھنا ثواب ہے، لوگوں تک پہنچانا ثواب ہے. تو کتاب لکھنا اچھی بات ہے کہ بری بات ہے؟ بولیے. وابڑے بھی لکھتے ہیں نا دینی کتابیں، حدیث کی کتابیں لکھتے ہیں نا. کسی صحابی نے حدیث کی کتاب کوئی لکھی؟ رسول اللہ نے اپنی حدیث کی کتاب لکھی؟ نہیں لکھی. تو کہا جائے گا کتاب لکھنا مستحب عمل ہے، اچھا عمل ہے، ثواب کا عمل ہے. لیکن اگر کوئی دعویٰ کرے کتاب لکھنا سنت ہے تو تب آپ دعوے کے مطابق سوال کریں گے، کہ مطالبہ کریں گے، سوال کریں گے کہ بھائی آپ نے کتاب لکھنے کو سنت کہا تو بتاؤ رسول اللہ نے کون سی کتاب لکھی تھی. تو سوال کے مطابق دعویٰ ہونا. تو اذان قبر ہو یا اذان سے پہلے درود پڑھنا ہو، اس سب کے بارے میں ہمارے علماء کہتے ہیں کہ مستحب عمل ہے. فرض نہیں کہتے، اس کو واجب نہیں کہتے. ہمارے علماء یہ نہیں کہتے کہ اگر کسی نے قبر پہ اذان نہیں دی تو قیامت میں پوچھ ہوں گی. 11ویں شریف کرنا فرض نہیں. ہمارے علماء نے نہیں کہا، کسی عالم نے فتویٰ نہیں دیا کہ 11ویں جس نے نہیں کی قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کی پوچھ کرے گا. بلکہ 11ویں کیا ثواب کا کام ہے، اچھا کام ہے. لوگوں کو کھلانا، اصالے ثواب کرنا، قرآن پڑھنا، ذکر کرنا، ولیوں کا ذکر کرنا، یہ سب ثواب کا کام ہے، اچھا کام ہے، فرض نہیں. فرض اگر ہم بولتے تو پھر تم کہتے کہ بھائی 11ویں قرآن میں کہاں دکھاؤ، حدیث میں کہاں دکھاؤ. تو تیرا سوال ہی غلط ہے. تو سوال ہی غلط کرتا ہے وہابی. اس لیے یہ اصول یاد رکھیے آپ ہمیشہ کہ جب بھی کوئی وہابی قرآن و حدیث سے پوچھے کہ کہاں ہے تو اس سے کہنا یہ دعویٰ ہی نہیں ہمارا کہ یہ فرض ہے اور یہ سنت ہے. ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اچھا عمل ہے. اور اگر ہمارے علماء، ہمارے امام، ہمارے بزرگان دین نے کام کیا تو ان کا ایک کرنا ہی اچھا ہونے کی دلیل ہے. اس لیے کہ بزرگان دین اور ہمارے جو امام ہوتے ہیں، ائمہ، امام سے مراد مسجد کے امام نہیں، جو پوری امت کے امام ہوتے ہیں، وہ ایسے کام کر ہی نہیں سکتے جو شریعت کے خلاف ہو. اور جو شریعت کے خلاف کام کرے وہ اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا. یہ اصول یاد رکھیے.
ایک سوال ہے کہ ایک ندوی عالم نے اپنی تقریر میں یہ کہا کہ حضور نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا، لہٰذا آج ہم سب نماز چھوڑ کر کفر کر رہے ہیں، برائے کرم جواب عنایت فرمائی۔ یہ کوئی مولوی صاحب کا سوال ہے کہ کسی مولوی نے یہ کہا، یہ ندوی نہیں ہے، یہ جاہل آدمی لگتا ہے، کوئی ایک نمبر کا جاہل۔ ان کا جاہلی تو پیدا ہوتے ہیں کہ جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ اصل میں ایک حدیث پاک ہے، اور حدیث سمجھنا ان بچوں کا کام نہیں ہے، ان جاہلوں کا کام نہیں حدیث سمجھنا۔ حدیث رسول کو سمجھنے کے لیے عشق رسول چاہیے۔ سرکار کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ یہ اسی حدیث کی بنیاد پہ اس خبیث نے کہا ہوا۔ سرکار کی حدیث ہے، اللہ فرماتے جس نے جان بوجھ کر بھی ایک وقت کی نماز چھوڑی وہ کافر ہو گیا۔ ایک وقت کی بھی جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی وہ کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا۔ اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ کیا واقعی وہ کافر ہو گیا، اسلام سے خارج ہو گیا؟ اب کیا اس کو جلایا جائے گا مرگھٹ میں؟ کیا اس سے نکاح کرنا حرام؟ کیا اس کی نماز جنازہ پڑھنا حرام؟ نہیں، اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اس حدیث کو سمجھنے کے لیے ایک واقعے کی طرف میں لے جاتا ہوں۔ امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام شافعی سے پڑھنے آئے، تو جس وقت امام احمد ابن حنبل پڑھنے آئے اس وقت بہت بڑے محدث تھے، تقریباً 4 لاکھ حدیثیں ان کو زبانی یاد تھی۔ تو ان میں ایک تھوڑا سا گھمنڈ ٹائپ کا بھی تھا کہ بھئی میں 4 لاکھ حدیثوں کا حافظ ہوں، اور محدث اسے کہتے ہیں جس کو کم از کم 1 لاکھ حدیثیں یاد ہوں۔ 1 لاکھ زبانی جس کو یاد ہو اس کو محدث کہا جاتا ہے، ان کو 4 لاکھ یاد تھی۔ اور محدث سے بڑا درجہ ہوتا ہے فقیہ کا۔ فقیہ کون؟ وہ امام ہوتے ہیں جو مسائل حدیثوں سے اخذ کر کے بیان کرتے ہیں۔ امام شافعی فقیہ تھے اس وقت، امام احمد ابن حنبل اس وقت فقیہ نہیں بنے تھے، بعد میں فقیہ بنے پھر۔ تو وہ آئے امام شافعی سے پڑھنے کے لیے، تو ان میں ایک تھوڑا سا گھمنڈ جھلکتا تھا، تو امام شافعی نے محسوس کیا کہ ان میں ایک ہلکا سا گھمنڈ کا انداز ہے، 4 لاکھ حدیثوں کے حافظ ہے تو یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، جب تک ان کا گھمنڈ ٹوٹے گا نہیں یہ مجھ سے کچھ سیکھیں گے نہیں۔ تو ان کا گھمنڈ توڑنے کے لیے امام شافعی نے ایک مرتبہ امام احمد ابن حنبل سے پوچھا کہ اے احمد ابن حنبل یہ بتاؤ اس شخص کے بارے میں تم کیا فتویٰ دیتے ہو کہ جو 1 وقت کی نماز چھوڑ دے؟ انہوں نے کہا وہ شخص کافر ہے۔ کہا دلیل کیا ہے اس کے کافر ہونے کی؟ تو انہوں نے یہی حدیث پڑھ دی، کہا کہ حدیث پاک میں اللہ کے نبی فرماتے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر 1 وقت کی نماز چھوڑی وہ کافر ہو گیا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اے احمد ابن حنبل یہ بتاؤ کہ ایک شخص نے غفلت کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے 1 نماز چھوڑ دی، مثلاً ظہر کے ٹائم نماز کا وقت تھا، پڑھا نہیں، سستی کی وجہ سے بستر پہ پڑا رہا، نماز ظہر پڑھی نہیں، نماز کا وقت نکل گیا، اس کے بعد اس کو احساس ہوا غلطی کا کہ نماز میں نے چھوڑنا نہیں تھا، اب چھوڑ دیا تو میں تو کافر ہو گیا، بھائی ایمان سے نکل گیا نماز چھوڑ کر۔ تو اب اس کو دوبارہ مسلمان ہونا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ بولیے کیا کریں گا وہ؟ آپ کے پاس جواب ہے کیا؟ نماز چھوڑ کر وہ کیا ہوا؟ کافر۔ تب مسلمان ہونا ہے، دوبارہ اسلام میں آنا ہے نا۔ کافر جو اسلام سے تو نکل گیا کافر، اب کیا کرے وہ اسلام میں آنے کے لیے؟ تو امام احمد ابن حنبل نے فرمایا حضور وہ کلمہ پڑھ لے، کلمہ پڑھیں گا وہ اسلام میں آ جائیں گا۔ تو امام شافعی نے کہا کلمہ اسے اسلام میں کیسے لائیں گا؟ اس لیے کہ جس وقت نماز چھوڑی اس وقت بھی وہ کلمے کا اقرار کرتا تھا، کلمے کا منکر کا تھا، کلمے کا تو اس نے انکار کیا ہی نہیں، اللہ کو ایک ہی مانتا تھا، رسول کو رسول جانتا تھا، آخری پیغمبر جانتا تھا، اللہ رسول پر ایمان تھا، اللہ رسول کے ایمان کا انکار ہی نہیں کیا۔ تو جس چیز کا انکار ہی نہیں کیا وہ چیز اس کو اسلام میں کیسے لے آئیں گی؟ نکلا نماز کی وجہ سے اور تم کہتے کلمہ پڑھ کے وہ اسلام میں آئے، تو یہ کیسی بات ہے؟ تو امام احمد بن حنبل تھوڑا چکرا گئے، انہوں نے کچھ دیر سوچا اور کہا کہ حضور پھر ایسا کرے کہ وہ نماز پڑھ لے، کہ نماز چھوڑنے کی وجہ سے کافر ہوا، نماز پڑھ لیں گا تو مسلمان ہو جائے گا۔ تو امام شافعی نے فوراً کہا کہ اچھا نماز پڑھیں گا تو مسلمان ہوگا، تو یہ بتاؤ کہ نماز چھوڑ کر کافر ہوا، پھر نماز پڑھنے کھڑا ہوا، تب نماز پڑھ رہا ہے، تو یہ نماز حالت کفر میں پڑھ رہا ہے، تو کافر کی نماز کیسے قبول ہوں گی؟ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بات؟ بھئی نماز چھوڑ کر تو کافر ہو چکا، اب کافر ہو گیا اور کھڑا ہوا تو کفر کی حالت میں ہی ہے ابھی، تو ابھی کافر ہے اور کفر کی حالت میں ہی نماز پڑھ رہا ہے، تو بھی نماز کافر کی قبول کہاں سے ہوں گی؟ رام دیو بابا نماز پڑھے تو قبول ہو جائیں گی کیا؟ تو امام حنبل پھر چکرا ہے کہ کہا حضور آپ ہی بتائیں حدیث کا کیا مطلب ہے؟ امام شافعی کہتے ہیں احمد ابن حنبل اس حدیث کا مطلب وہ نہیں جو تو سمجھا ہے،
اس حدیث کا مطلب یہ حضور نے فرمایا جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا، یعنی اس نے کافروں جیسا کام کیا، کافر نہیں ہوا، کافروں جیسا کام کیا۔ اسی وجہ سے یہی وجہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ اور وہابی دیوبندی چونکہ امام اعظم کو ماننے کا دعویٰ کرتے تو اس جاہل مولوی سے پوچھے کوئی کہ تو ہی بتا امام اعظم کا اس بارے میں کیا فتویٰ ہے، تو امام اعظم سے بڑا امام ہے یا مولوی ہے؟ امام اعظم فرماتے ہیں کہ جو نماز چھوڑے جان بوجھ کر وہ کافر نہیں ہوتا بلکہ گناہگار ہے، فاسق ہے، اس کو قید میں رکھا جائے گا۔ بادشاہ اسلام پر واجب ہے کہ اس کو قید خانے میں رکھے، تعزیر کی جائے گی، اور اس وقت تک اس کو قید میں رکھا جائے گا جب تک وہ سچے دل سے توبہ کر کے نمازی نہ بن جائے۔